بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مقدس کا نزول لیلہ مبارکہ مبارک رات میں کیا ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ ثابت کرتے ہیں لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ سن لو، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سنو سنو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنو، قرآن مقدس کی آیات سنو۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مولا کریم رمضان کے مہینے میں رات کون سی تھی؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر تھی۔ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد وہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو ہی اللہ نے لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ لیلۃ القدر مبارک رات ہے۔ نصف شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ قطعاً اور ہرگز مراد نہیں ہے۔ آؤ سنو، احکام القرآن میں ابن العربی مالکی فرماتے ہیں جمہور العلماء علی انہا لیلۃ القدر، جمہور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ ومنہم من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان وہو باطل، جس بندے نے یہ کہا کہ اس سے مراد نصف شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جو بندہ اس سے شب برات کا قول مراد لیتا ہے وہو باطل، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ علم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ایڈ کر دی ہیں دین کے اندر جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ سنو آپ علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، شریعت کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایڈ کرو گے رد، وہ مردود ہوگی، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سمجھتے ہو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، شر الامور، یہ تو کاموں میں برا کام ہے کہ ایک چیز میں نے نہیں بتائی تم اسے کیسے شریعت بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حافظ ابن رجب لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کلہ بدعۃ، یہ سارے کا سارا بدعت ہے۔ اور بدعتی بندہ کون ہوتا ہے؟ سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا، میرے امتی میرے پاس جام کوثر پینے کے لیے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، میں پوچھوں گا یہ میرے امتی ہیں، تم نے روکا کیوں ہے؟ انہیں آنے دو نا۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر اور شریعت کے اندر کیا کیا نئی ایجادات کی ہیں، کیا کیا نئی چیزیں ایڈ کی ہیں۔ تو دین کے اندر نئی چیزیں ایڈ کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعتی بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے بھی محروم رہتا ہے۔ سنو، زید بن اسلم فرماتے ہیں، امام ابو بکر الطرطوشی الحوادث والبدع میں فرماتے ہیں ما ادرکنا احدا من مشائخنا ولا فقہائنا یلتفتون الی النصف من شعبان، ہمارے مشائخ اور فقہا تو نصف شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنیں تذکرۃ الموضوعات کے اندر علامہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں احادیث صلاۃ البرات موضوعات، یہ جو تم نے نمازیں لوگوں کو بتا رکھی ہیں کہ شب برات کی رات فلاں نماز پڑھو، فلاں نماز پڑھو، اتنا ثواب ملے گا، فرمایا موضوعات، ساری کی ساری من گھڑت ہیں۔ اور آگے سنو، سن سکتے ہو تو ومن عمل بخبر صح انہ کذب فہو من خدم الشیطان، ایک بندہ اتھینٹک پتہ چل جانے کے باوجود کہ جھوٹ ہے، جھوٹ واضح ہو جانے کے باوجود بھی جھوٹ پہ عمل کرتا ہے، تو فرمایا فہو من خدم الشیطان، وہ شیطان کے خادموں میں سے ہے، وہ شیطان کے نوکروں اور غلاموں میں سے ہے۔
سنو فضافہ الاکثرون، لطائف المعارف، فضافہ الاکثرون، اکثر محدثین نے اس کو، ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تم ایام 20 کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ ایام 20 کے روزے رکھو نا، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر چاند کی 13، 14، 15 کے روزے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کیونکہ وہ سنت ہے۔ سنت کی طرف شیطان جانے نہیں دیتا، اور بدعت سے شیطان روکتا نہیں بلکہ بدعت کی طرف شیطان لگاتا ہے۔ جتنی بھی روایتیں تم نے سن رکھی ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ترمذی کی روایت تم نے سن رکھی ہے، سوشل میڈیا پہ علماء سے سنتے ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات حضرت عائشہ نے گم پایا۔ حضرت عائشہ بیدار ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کی تلاش میں نکلتی ہیں، آپ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا عائشہ آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ پہ ظلم کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ نصف شعبان کی رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بھی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے نقل کیا، اور امام ترمذی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری جیسے شخصیت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کو حجاج بن ارطاد نے نقل کیا یحییٰ بن نبی کثیر سے، یحییٰ بن نبی کثیر نے نقل کیا عروہ سے، عروہ نے نقل کیا حضرت عائشہ سے، مگر حال یہ ہے کہ حجاج بن ارطاد کا یحییٰ بن کثیر سے سماعی ثابت نہیں ہے، سنئی ثابت نہیں ہے کہ حجاج بن ارطاد نے یحییٰ بن نبی کثیر سے کچھ سنا ہو، یہ حال ہے۔ اور یحییٰ بن کثیر کا عروہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس روایت میں سند کے اندر 2 جگہ پہ انقطاع ہے، تو یہ روایت آپ کیسے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلتیں ہیں وہ نصف شعبان کو دے دی گئی ہیں، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور سن لو، شب برات کی جتنی بھی عبادات بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔